تبدیلی قبلہ کا تذکرہ تھا۔ تحویل قبلہ کا تھا۔ آپ حضرات نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لے آئے تو تقریباً 16-17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھی اور پھر اللہ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور مسجد قبلتین میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نماز کے دوران ان کو اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آنے والے نے بتایا کہ نماز پڑھ کے آئے ہیں اور وہاں تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی تو ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف تبدیل کر دیا۔ تو یہ اس میں ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو اٹھا لیا اس کا بنا دوسرا حکم اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں جو لوگوں کا اعتراض تھا اس کا جواب ہے کہ بھائی جو پہلے لوگ نمازیں جنہوں نے پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ان کی نمازوں کا کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری نمازیں ضائع نہیں کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کا تذکرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو بار بار آسمان کی طرف وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے تھے۔ کتاب اللہ کی طرف سے حکم نازل اور یہ جو رکوع ختم ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ یہودی لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے اور یہ جانتے ہیں کہ کتابوں میں تذکرہ موجود ہے کہ جو آخری نبی آئے گا ان کی جو صفات ہے ان سے صفت ایک یہ بھی ہوگی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ یہ حق کو چھپا رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں اور حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس سے کوئی بات پوچھی گئی پھر ان کے بارے میں سوال کیا گیا وہ جانتا ہو اور پھر اسے ناجواب دے اور جو قیامت بے رجاتی میں انکار اسے قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہودیوں کو علماء کا بدکرداری کا تذکرہ ہے، علم قیامت کا تذکرہ ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ تو خود اپنے آپ ایک دوسرے کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عیسائی ان کے رخ کو نہیں مانتے اور یہودی عیسائی کے رخ کو نہیں مانتے، تو آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بات پر مضبوط ہو جائیے کہ حق کو نہ روکے گا، حق آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے اور آپ کو شک کرنے والوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک نے ہمیں آیات میں بتایا بلے کل بچ ہوا مولینا اور ہر فرد کے لیے ایک جہت ہے، ہوا مولینا وہ اس کی طرف رخ کرنے والا، یعنی وہ مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہر ایک کی ایک صفت مقرر ہے، وہ اس کی طرف رخ کر رہا ہے۔
ہر ایک نے اپنا ایک قبلہ مقرر کیا ہے، اور یہاں عمومی بات ہے، صرف قبلہ ہی کی بات نہیں بلکہ یہاں سمجھا دیا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک نصب العین طے کیا ہوا ہے، ہر ایک کے سامنے ایک نقطہ نظر ہے، ہر شخص کے سامنے ایک اہمیت والی چیز ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کے لیے اس کی پرائرٹیز ہیں، ہر بندے کے لیے اہمیت والی چیزیں ہیں۔ تو کچھ نے تو اہمیت دی اپنی زندگی میں، دنیا کو اہمیت دی ہے اور اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی کے لیے انہوں نے لائے عمل بنایا ہوا ہے، اور کچھ کی جو ترجیحات ہیں وہ دین ہے، تو انہوں نے اس کے حساب سے اپنا لائے عمل ترتیب دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کوئی لائے عمل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی ترجیح موجود ہے جس کے لیے وہ زندگی گزارتے ہیں، جس کے لیے وہ پلٹ پلٹ کر کوشش کرتے ہیں۔ ہر بندے کی کچھ نہ کچھ، ہاں کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو مرتب کرنے کے لیے، بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنی ترجیحات کو مرتب کر لیا ہے، اور کچھ نے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا پھر دینی اعتبار سے، تو جنہوں نے دینی اعتبار سے اس کو مرتب کیا ہے وہ سب سے اچھے ہیں، کیونکہ اصل جو والباقیات الصالحات باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیکیاں ہیں، تو نیکی کے لیے جنہوں نے کچھ اپنا نصب العین طے کیا ہے وہ سب سے افضل ہیں، اور ورنہ ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی ترجیح ہے جو اس کے دل کے اندر ہے، جو اس کی خواہشات ہے، کہ اپنے دل کی جو خواہشات ہیں وہی اس کا وجہ نظر ہے، وہی اس کا نقطہ نظر ہے، وہی اس کی ترجیح ہے، وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ جانور ہیں وہ بھی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں، جانور بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی اس میں کچھ خواہشات طے کی ہوئی ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب جب ایسی صورتحال ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ بتایا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تو بس تم دوڑ لگاؤ نیکی کی۔ جب ہر ایک کی ایک ترجیح مقرر ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ مقرر ہے، ہر ایک کا ایک گول ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اچیو کرنا چاہتا ہے، تو اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، اے میرے بندو، فاستبقوا الخیرات، تم جلدی کرو بھلائی کی طرف۔ خیر نہیں کہا بلکہ خیرات کہا، خیر کی جمع ہے خیرات، یعنی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا یعنی دوڑ لگا دو، سبقت، جیسے ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، اس کے بعد ہمارا جو اپنا نظر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، فلاں نے اتنا مال بنا لیا، اتنا ہم پیچھے رہ گئے، تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہاں پیچھے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے ہماری توجہ کس طرف دلائی ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، جمیعا اکٹھا کر لے گا سب کو، یوم حشر ہوگا، حساب و کتاب کا دن آئے گا، تم جہاں جہاں بھی ہوں گے، جو بھی اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ انسان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، انسان کا جسم باقی نہیں رہتا، مگر اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ گویا کہ ایک یوم الحساب موجود ہے جہاں تمہیں جزا ملنے والی ہے، جہاں تمہارے اعمال کا حساب ہونے والا ہے، اور اس کے حساب سے تمہیں پھر اس کی جزا ملنے والی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ بات نہیں کہ
کہ شاید وہ شک کرے کہ کیسے جو ہے موسیقہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اکٹھا کرے گا، کیسے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، تو یہ جواب دے دیا اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل تو ہے نہیں۔ اس کے لیے شروع میں پیدا کرنا بظاہر دیکھا جائے عدم سے وجود میں لانا یہ زیادہ مشکل تھا۔ اب تو تمہارا وجود تھا تو پھر ختم ہوا ہے، لیکن اللہ نے تو تمہیں جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو تمہیں وجود بخشا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اب پھر وہاں سے اگلا پھر حکم دیا جا رہا ہے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تو جہاں سے بھی نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر اپنے چہرے کو، وجہ کا چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ تو جہاں سے بھی نکلے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہے۔ وَإِنَّهُ، اور وجہ جو ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، لیکن ایک پچھلے درس میں نے بتایا تھا چہرے سے مراد انسان کا پورا جسم ہے، پوری باڈی ہے، کیونکہ انسان کا شخصیت کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ اس کا چہرہ ہے، اور چہرے سے مراد اس کا پورا جسم ہے۔ تو جو اپنا چہرہ کی طرف پھیرے گا، یعنی اپنا پورا روح مسجد حرام بیت اللہ کی طرف ہے، شطر المسجد الحرام، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور بے شک یہ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یہ تو حق ہے تیرے رب، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یہ صرف پیغمبر علیہ السلام کی خالی آپ کی چاہت نہیں ہے، بلکہ آپ کی چاہت میں رب کی چاہت بھی شامل ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ چاہ رہے ہیں کہ بیت اللہ قبلہ بنا دیا جائے، تو یہ اصل میں رب تعالیٰ کی، حق تعالیٰ کی ہی مرضی تھی جو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل میں ڈالی، اور آپ بار بار بیت اللہ کے لیے اس کو قبلہ بنانے کے لیے منتظر تھے۔ وہی کہ اللہ تعالیٰ نے تعیین فرمائی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ، اب پھر اسی طرح یہ حکم دیا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے نکلے تو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیرو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف۔ شطر کا معنی ہے طرف، اور شطر کا معنی نصف بھی ہے، آدھا، اس لیے حدیث کا ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیز کی صفائی نصف ایمان، آدھا ایمان ہے۔ وہاں شطر کا معنی نصف ہے، اور یہاں پہ معنی جانے پر طرف ہے، سمت ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ تیسری دفعہ یہ حکم آیا، بس پھیرو اپنے چہروں کو اس کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے بعد تمہارے خلاف کوئی حجت، لوگ تمہارے خلاف باتیں نہ بنائیں۔ کہ اگر تم جو ہے وہ جب دل چاہا بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، اور جب دل چاہا بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو اپنے مرکز کا ہی متفق نہیں ہے، تو لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے گا نہیں، ایک ہی طرف رخ کرنا ہے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ یہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ تمہارا مرکز نگاہ، تمہارا رخ کرنے کا، کہ قبلہ کو بیت اللہ مقرر اللہ نے کر دیا، اسی طرف رخ کرنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ان میں سے، ان کی بات چھوڑو، جو ظالم لوگ ہیں وہ تو باتیں کرتے رہیں گے، ان کی بات کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بس تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان سے ڈر کے کوئی اللہ کے احکام چھوڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ مجھ سے ڈر کے کام کرو۔ تو اصل بات اللہ کے حکم کی ہے، اللہ کا حکم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر دیا، اللہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کر کے
بیت اللہ کی طرف کر لیا. تو بات کیا ہے، اہمیت کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے، اطاعت اور فرما برداری کا. اب یہ جو تینوں حکم ہیں یہ کہتے ہیں تاکید کے لیے بیان کیے گئے ہیں. بار بار جو یہ حکم آیا تو پہلی دفعہ ایک حکم منسوخ ہو رہا تھا تو اس کو تاکید کے لیے 3 دفعہ تذکرہ اس کا کیا گیا. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کی اہمیت کتنی ہے کہ اس سے مسلمانوں کی وحدت کا اظہار ہوتا ہے، اس سے یونٹی کا اظہار ہوتا ہے، مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا مظہر ہے. یعنی دنیا بھر کے مسلمان وہ کریں گے جہاں بھی ہوں وہ بیت اللہ کی طرف کریں گے. اس میں کچھ مفسرین ہے یہ تفسیر میں یہ بھی بتایا ہے، جیسے امام راضی ہیں فخر الدین راضی، انہوں نے کہا کہ پہلا جو حکم ہے یہ جو بیت اللہ کے پاس وہ موجود ہے ان کے لیے ہے کہ جب آپ مسجد میں موجود ہیں تو پھر آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے. دوسرا جو حکم ہے وہ عام مکے والوں اور مکے کے عام رہنے والوں کے لیے ہے جن کو مسجد بیت اللہ نظر نہیں آ رہا. اور تیسرا حکم جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، مکہ کے علاوہ کے شہروں میں آتا ہے. یہ 3 حکم. اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اس کا جو معنی بتایا وہ یہ کہ پہلا حکم جو ہے وہ اہل مکہ کے لیے ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ مکہ کے علاوہ جو دوسرے شہروں میں آباد ہیں ان کے لیے ہے، اور تیسرا حکم جو ہے وہ مقیم نہیں بلکہ مسافروں کے لیے حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو. تو اس سے مراد مسافر ہے، اور مسافر دنیا میں وہ کسی بھی شہر کا مسافر ہو جس جگہ بھی ہوگا وہ رخ کہاں کرے گا؟ بیت اللہ کی طرف کرے گا. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ رخ اس نے بیت اللہ ہی کی طرف کرنا. ہاں اگر کسی کو اندازہ نہیں ہے، کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے مدعا، تو پھر وہ اینما تولوا فثم وجه اللہ، جہاں بھی تم رخ کر لو تم اللہ کو پاؤ گے. تو اس اعتبار سے وہ پھر جس طرف اس کا اندازہ ہوگا اس طرف بیت اللہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے. لیکن جان بوجھ کر بیت اللہ کو اگر کوئی سبب نہیں قرار دیتا تو اسی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. یہ مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا مسئلہ ہے. یہ سارے کے سارے مسلمانوں کا مرکز نگاہ بیت اللہ الحرام. تو تاکہ لوگوں کو حجت کرنے کا موقع نہ ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل مکہ پہلے تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جب مکہ میں تھا. پھر رخ اس کی طرف کر لیا تو کہا کہ یہ دین ابراہیم کا چرچا کرتا ہے لیکن اس نے جو ہے قبلہ تبدیل کر لیا ہے. پھر جب ان کی طرف رخ کر لیا تو پھر کہنے لگے کہ ہمارے بیت اللہ کی طرف بھی رخ کرتا ہے. تو اللہ نے یہ بتایا اصل میں کہ بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کی ہے. پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے تو آپ اس طرف رخ کرتے رہے. اب جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہاں سے آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، تب اسی طرح سے یہودیوں کو بھی یہ جواب ہے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صفات میں سے تو پہلے اعتراض کرتے تھے. اللہ نے ان کا اعتراض ختم کر دیا، یہ بتا دیا کہ جو صفات تمہاری کتابوں میں موجود ہیں یہ نبی ان پر آئیں پورا اترتے ہیں. تو دیکھیے ایک بات وہاں قبلہ کی تھی تو اللہ نے بیت اللہ کو ان کا قبلہ مقرر کر دیا. باقی یہ ظالم لوگ ہیں، ان کی کٹپشتیوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈریں. تو یہاں یہ بتایا کہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ والوں سے بیعت لی تو اس بیعت میں ایک یہ بھی تھی شرط کہ وہ کسی بھی ملامت کر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے حفاظت کریں گے جیسے اپنے جی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں.
اور تنگی اور آسانی میں مال خرچ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی کی بھی ملامت کر کے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے حق کے معاملے میں۔ اور خشیت کا معنی ہوتا ہے اصل میں، خشیت کا مطلب ہے کسی کی شخصیت کو جان کر احترام کے ساتھ اس کا خوف اختیار کرنا، تو اس اعتبار سے اللہ نے بخش وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو اس لائق ہے کہ اس کا خوف دلوں میں ہر انسان کے دل میں اس کا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں مکمل کر دوں تم پر آپ کی نعمت اسلام۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ تشریف فرمائے، اللہ نے وہاں کی آیات اتاری، آج کے دن دین مکمل کر دیا ہے، اور نعمت کا اہتمام یہ دین کا مکمل کرنا ہے۔ یہ بیت اللہ میں کا تعین جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ متحد کر رہا ہے تمام مسلمانوں کو، متفق کو اتحاد عطا کر رہا ہے۔ نعمت وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، دین مکمل ہو چکا۔ رسول اللہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین مکمل ہے، اب کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا کوئی امر موجود نہیں ہے وہ مردود ہے، کام کرنے والا بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود، کتنا بڑا کام کیوں نہ ہو، کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دین مکمل ہو چکا، اس لیے امام مالک کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بدعت حسنہ موجود ہے، کوئی نیا کام دین میں جاری کیا جا سکتا ہے اور اسے حسنہ کہتے ہیں لوگ، تو کہا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خانہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالہ، گویا کہ وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اتہام لگاتا ہے کہ آپ نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، نعمت کا اہتمام کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، ہر چیز پہنچا دی ہے جو اپنے آپ نے نازل کی ہے، آپ یہ ہر چیز کو آپ میرے بندے تک پہنچا دیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا چکے اور لوگوں سے گواہی لے چکے، اور فرمایا حجۃ الوداع میں کہ حل بلغ، تو اے میرے صحابہ کیا میں نے پہنچا دیا دین سارا؟ سب نے یہ گواہی دی کہ بلغ تھا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ تو پھر اب اگر کوئی اس 14ویں صدی میں آ کے کہے 15ویں صدی میں کہ بھائی یہ بھی دین کا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں گیا، جو آپ کے اصحاب نے نہیں کیا، جو تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، اور پھر اس کو دین کا حصہ بتایا تو کیا ہے؟ وہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام الزام لگا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا یہ حصہ نہیں بتایا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ، تاکہ مکمل کر دو تمہارے اوپر اپنی نعمت، ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت، علیکم وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک بیت اللہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے اتحاد اور اتفاق کا مظہر ہے، اور جس طرح بیت اللہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بھی بڑھ کر ایک بڑی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کا تذکرہ فرمایا جس طرح ہم نے یہ بیت اللہ مقرر کیا تمہارے لیے قبلہ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اہتمام کیا، کما جیسے ارسلنا فیکم رسولا، بھیجا ہم نے تم میں رسول، منکم جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات، وَیُزَکِّیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَیُعَلِّمُکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب و حکمت۔ تو جیسے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہدایت، تو ہدایت والا بھیجنا یہ اس سے بھی بڑھ کر رہتا ہے۔ جس طرح سے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ مقرر کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بھی
بھی بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ قبلے والا ہم نے تمہارے اندر بھیج دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، جس کا وظیفہ کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے ہماری آیات کی ہمارے اوپر۔ تو گویا کہ قرآن پاک تلاوت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر اس طرح سے تلاوت کریں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوت، اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس طرح سے جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے نازل ہوا ویسے پڑھا جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور نبی یہ تینوں کام ہی کرتا ہے۔ تلاوت اس طرح سے کر کے سکھاتا ہے جس طرح سے جبریل امین نازل روح الامین، نازل ہوئے ہیں روح الامین، جبریل امین کہا جاتا ہے۔ تو جو قرآن کے نزول کی بات آئی، اللہ نے فرمایا روح الامین اپنی امانت دار فرشتہ ہے، امانت دار فرشتہ ہے، وہ نازل ہوا ہے یہ کتاب لے کر، گویا کہ اس نے اس میں سے زبر کا کوئی فرق نہیں کیا، جیسے سنا ہے آسمانوں سے ویسے آ کے ہمارے نبی کو سنا دیا، اور جیسے نبی نے سنا ہے ویسے آگے سنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی سکھا دیا اور سنا دیا جیسے جبریل امین لے کر آئے، کیونکہ جبریل امین بھی امانت دار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت دار ہے، تو انہوں نے بھی۔ اور اب ہم اگر اس میں اپنی طرف سے کوئی دیر قدر میں فرق کریں گے، یا اپنے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، یا اس طرح سے سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے جس طرح سے پیارے پیغمبر محمد علیہ السلام نے ہمیں پڑھ کے سکھایا ہے، تو گویا کہ یہ بھی خیانت ہوگی، قرآن کو ہم نے اس کا حق نہیں دیا۔ تو فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ بھی ایک حصہ ہے، جیسے بیت اللہ مقرر کیا، ہدایت دی، اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اسی طرح سے تم پر اپنی آخری کتاب نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر و مبارک سے تمہیں یہ قرآن سکھلا دیا، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن پاک پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو جائے، اس کی زندگی سنورے، اس کے اخلاق سنور جائے۔ یُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، سمجھاتا ہے، تمہیں تلاوت کر کے بھی سکھاتا ہے، تمہارے اخلاق سنوارتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے کہ قرآن پاک میں کیا کچھ ہے، یہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام شافعی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، حدیث مبارکہ، یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احکام ہی نہیں بتائے بلکہ احکام کی حکمتیں بھی بتا دیں۔ یہ حکمت یہ ہے، اس حکم کے یہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر چل رہی ہے اور 5 بار وہ اس میں نہائے تو کیا اس کا کوئی پیر رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، یہ حکمت بتائے کہ نماز پڑھنے کی حکمت کیا ہے کہ تمہارے بیل کچیل اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ نبی نے جہاں جہاں حکم دیے وہاں وہاں اس کا وزڈم بھی بتایا، وہاں وہاں حکمت بتائی اس کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دے رہا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مختلف احکام بتائے، ان سے روزے کا کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے، یہ بدلے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ جان کے بدلے میں جان قتل کی جائے گی، اور جو قتل کا ڈالتا ہے تو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو برقرار رکھے تاکہ قتل و غارت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام کیے، حکمت بھی دی، اور یہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ بھی سکھایا، وہ بھی سکھاتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں، تمہیں عالم بنا دیا، تم امی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی لوگوں کی طرف آئے نا، انپڑھ تھے،
کچھ پتہ نہیں تھا، نہ جانتے تھے لکھنا نہ پڑھنا جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، یہ کتاب ان کو سکھا دی، قرآن پاک کی حکمت اسرار و رموز ان کو سمجھا دیا، ان کو عالم بنا دیا۔ یعلمکم، تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، ساری ایسی چیزیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ امہ امیہ، ان پڑھ لوگ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تمہیں یہ ساری چیزیں سکھا دی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ کس طرح سے بڑبڑاتا ہے، یعنی ہر چیز کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا وجود اصل میں علم کی روشنی کی ابتدا اور اساس ہے، اس کے بعد جتنی علمی ترقی ہوئی وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے بغور مندت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو پھر آپ نے سوچ اور فکر کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ قرآن نے کہا، لوگوں کو بلایا کہ غور و فکر کرو، افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ کائنات کی طرف کہا کہ غور و فکر کرو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہ دنیا آسمان چاند سورج، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کر کے نبی کی زبان سے لوگوں کو غور و فکر کرنے کی جو ایک بلائنڈ فیتھ تھا اس سے نکال کے اندھا اعتماد، اندھا روایات، اندھی اس پر جو ایک بھروسہ تھا اس سے نکال کے غور و فکر کی دعوت دی، علم کی دعوت دی، اور وہاں سے علم کے نور پھوٹے، علم نے ترقی کی اور دنیا کے اندر علم پھیل گیا۔ اصل میں کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کا مرہون کرنا تھا، ما لم تکونوا تعلمون۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے آخری آیت میں شروع کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ اللہ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور یاد کرنا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرنی فی قلبی ذکرتہ فی قلبی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي الْمَلَأِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر اس نے تنہائی میں یاد کیا، اپنے دل میں یاد کیا، میں نے اپنے بندے کو دل میں یاد کیا۔ اگر اس نے لوگوں میں میرا تذکرہ کیا، یہ بھی ذکر ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ علم کی محفل میں ذکر ہے۔ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی حلقہ ذکر ہے۔ یہ ذکر کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنا، علم نافع کے لیے کوشاں ہونا، یہ بھی ذکر ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ نے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں جب دلوں کی بے چینی کا تمہیں وہ خیال آئے تو میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن بشر کہتے ہیں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، یا رسول اللہ عمر بڑھ گئی اور شریعت کے احکام کچھ زیادہ لگتے ہیں، میں سب پر بہت زیادہ عمل نہیں کر سکتا، مراد نوافل کی کچھ طرح میری رہنمائی فرما دیجیے، میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا کہا؟ بہت لمبے چوڑے سعیدوں کے بجائے آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے جو احکام شریعت ہیں ان کے مقابلے میں جب تم اللہ کا ذکر میں لگے رہے گے، اللہ تمہیں یاد کرتا رہے گا۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے بتایا جیسے حدیث میں ذکر کر رہا تھا، صحیح بخاری شریف کی روایت کہ تم اگر مجھے یاد کرو گے اپنے دل میں تو میں دل میں یاد کروں گا، لوگوں میں یاد کرو گے، جس مجلس میں یاد کرو گے اس سے بہتر اعلیٰ مجلس میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اور وہ مجلس فرشتوں کی الملا والا فرشتوں کی اعلیٰ فرشتوں کی مجلس میں تمہارا تذکرہ۔ میرے جیسا آپ جیسا ایک فقیر بندہ رب کو یاد کر رہا ہے اور اس کی قسمت کی کیا بات ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے پھر اس کا تذکرہ کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، فرمایا کہ تم میری طرف آؤ، تم ایک ذرا اور ایک بالش کھاؤ گے تو میں تمہاری طرف
ایک ہاتھ آؤں گا تو ایک ہاتھ میری طرف آؤ گے تو میں تمہاری طرف دو ہاتھ بڑھوں گا. تمشی اتیتک ہرولۃ، تم میری طرف چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کے آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مجھے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں تمہارا ذکر کیسے کروں؟ کہا مجھے یاد رکھو یہ ذکر، اور مجھے یاد نہیں رکھو گے، بھول جاؤ گے تو یہ ناشکر ہے. اللہ کو یاد رکھنا ہی شکر گزاری ہے. اور کیسے ذکر کرنا ہے؟ یعنی اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور ذکر ایک زبان سے ہے، ایک دل سے ہے. زبان سے ذکر بھی کرے اور اللہ کا انسان کا دل بھی رب کے ساتھ جڑا ہے، اس کا کنیکشن بھی رہے رب کے ساتھ. سفر میں ہے، نظر میں ہے، گھر میں ہے، باہر ہے. اور یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں. گھر میں داخل ہوتے گھر ہوتے داخل ہونے کی دعا ہے وہ پڑھے، گھر سے باہر نکلنے کی، مسجد میں آنے کی، بازار میں جانے کی، یہ سارا ذکر اللہ ہے. تو تم مجھے یاد کرو گے، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں بات ہے. تو اگر یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو یاد کرے تو اسے چاہیے کہ رب کو یاد کرتا رہے. پھر واشکرونی، اور میرا شکر کرو. یہ ساری نعمتیں اللہ نے بتائی ہیں. تمہیں ایک مرکز دے دیا، بیت اللہ دے دیا، ہدایت دے دی، آخری نبی تمہاری طرف مبعوث کروا دیا، قرآن دے دیا، اس کی تلاوت تمہیں سکھا دی، اس کی تعلیم نبی کے ذریعے سکھا دی، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دی. تو پھر آپ کیا ہے؟ میرا ذکر بھی کرو اور میرا شکر بھی کرو. واشکرونی ولا تکفرون، شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. کیونکہ ناشکری کرو گے تو پھر تم سے نعمتیں اللہ چھین لے گا. فَإِنَّ النِّعْمَةَ إِذَا شُكِرَتْ فَرَّتْ وَإِذَا كُفِرَتْ فَرَّتْ. عربی زبان میں بولا ہے کہ نعمتیں اگر ان کا شکر ادا کیا جائے تو وہ کرت ثابت رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں. اور جب ان کا ناشکری کی جائے تو وہ نکل جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے. ذکر کرو، شکر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استغفار کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہر وہ مجلس جہاں بیٹھے ہوں وہاں پر اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، کل قیامت کے دن وہ اس مجلس والوں کے لیے حسرت کا سبب بن جائے. قیامت کے دن وہ حسرت کا سبب بن جائے گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، کسی بھی مجلس بخارا مجلس کی دعا ہے. اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد استغفار، اللہ کا ذکر، وہ ہم بعد شمار کرتے 70 سے زیادہ دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس پہ بیٹھتے استغفار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے 100 دفعہ ذکر کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ انسان کا ہر سے جان بنا لینا چاہیے. صبح و شام اس کی نعمتوں کو ان کا استحضار کر کے مل پر کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں، تنہائی میں، اکیلے میں یاد کریں. اور جب وہ یاد کرے گا تو لازمی پھر اپنے رب کا شکر ادا کرے گا. کیوں؟ انسان جو ہے وہ عموماً ناشکر ہے. ناشکر ہے وہ ان چیزوں پر اس کی نظر ہوتی ہے جسے حاصل نہیں ہے، اور جو اسے حاصل ہے ان پر اس کی نظر نہیں جاتی ہے. جو حاصل ہے ان پر نظر کر کے وہ رب کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اضافہ فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو